اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی اللہ. چلے بات پہنچی تھی لطفاً کامل کنید، برائے مہربانی مکمل کیجئے، پورا کیجئے. جملہ ادھورا لکھا گیا ہے، اس ادھورے جملے کو آپ کو پورا کرنا ہے. نمبر 1، پدرم دیروز الساعت 8 تا ساعت 12 در بیمارستان کیا رہے گا ساجد؟ ہاں کیوں بود رہے گا؟ بود رہے گا جناب. کیوں؟ کیونکہ وہ بھائی کا میرے پاپا میں نہیں، میرے پاپا تو واحد غائبی ہے نا. بات دیروز کی ہے، پدرم دیروز، مسئلہ دیروز کا، اس لیے کیا آئے گا؟ بود. شما الان کجا؟ ابے ماروں گا نا تو دیوار میں لڑے گا، خدا قسم پھٹ جائے گا کچھ. شما ہستند آتا ہے. ابے دیوانے ہو گئے تم لوگ کی عقلیں کام کرتی ہے یا نہیں؟ ایک دم سے روز بروز جو ہے. ابے ایک دن بابو لے کے بیٹھ جاؤ، آدھی گھنٹہ سمجھ لو، اس کو یاد کر لو تو آج ایک دن میں کام تمام ہو جائے گا سب. شما الان کجا؟ ہستیم. شما الان کجا ہستید؟ آپ لوگ اس وقت کہاں ہیں؟ ما الان در کلاس. کیا رہے گا؟ ہستم رہے گا یا ہستیم؟ ما الان در کلاس ہستیم، ہم اس وقت کلاس میں ہیں. شما پریروز کجا؟ شما پریروز یعنی پرسوں، ایک دن پہلے. ٹھیک، دو دن پہلے. دیروز ایک دن پہلے، پریروز 2 دن پہلے. شما پریروز کجا بودید؟ آپ لوگ پرسوں کہاں تھے؟ من پریروز در خانه برادرم. دیروز شنبه کیا رہے گا؟ دیروز شنبه. امروز شنبے کے بعد کیا آتا ہے؟ جہاز بنانے کو تم سے کہا جا رہا ہے، کیا نہیں سوچ رہے ہو اتنا؟ ٹھیک. اب اتنی دیر میں تو آدمی نہ جانے کیا کر لے گا. جتنی دیر میں تم لوگ ایک شنبہ سوچتے ہو، ایک ہفتہ اتنے میں گزر جائے گا. شنبہ جب دے دیا، دیروز شنبے بود، کل شنبہ تھا، آج کیا رہے گا؟ سوچے گے اس میں 1 گھنٹہ. امروز یک شنبه است، اس کے بعد 2 شنبه است. کیا رہے گا اس سے پہلے؟ اب ایک کتاب میں دیکھ، میری منہ کی طرف مت دیکھ، کتاب میں دیکھو کیا پوچھ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ دیروز شنبه بود، امروز یک شنبه است، اس کے بعد خالی جگہ 2 شنبه است. کیا رہے گا وہاں پہ جو خالی جگہ ہے؟
کیا رہے گا بھائی؟ ساحل کیا رہے گا؟ فردہ آئے گا. کیا آئے گا بھائی ساجد؟ پریروس. پریروس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کون سا دوسرا دن؟ آنے والا کہ گزرا ہوا؟ آنے والا. ماشاء اللہ. ہاں امروزات صحیح ہے. یاد نہیں کرو گے لکھ کے یہاں سارا بتایا گا. دیروز کل گزرا ہوا، پریروز پرسوں گزرا ہوا اور ابھی گیا ہے. امروز یعنی آج علیہ السلام. فردہ یعنی کل. اس کے بعد فردہ پس فردہ کیا ہے کہ دیروز شنبے بود جو کل گزر گیا سنیچر تھا. امروز یک شنبے است، آج سنڈے اتوار ہے. وہ فردہ دو شنبے است، کل کیا رہے گا؟ پیر کا دن رہے گا. فردہ آئے گا. کیا آئے گا؟ امروز سے شنبے است، پریروز کتنا کیا رہے گا بھائی؟ امروز پہلے یہ تو دیکھو کیا کہہ رہے ہیں. پہلے جملے میں کیا ہے؟ امروز سے شنبے است، آج منگل کا دن ہے. پریروز کیا رہے گا؟ پنجشنبے. اتنے ذہین آدمی ہو تم لوگوں کو تو جانا چاہیے، انگلش پڑھنا چاہیے. IAS بن جاؤ گے. ہم مخا چلے آئے ادھر. بتاؤ. ابے امروز سے شنبے، آج سے شنبہ ہے تو 2 دن پہلے کیا تھا؟ ایک شنبہ. اس میں کتنا سوچنا کیا؟ 3 میں سے 2 گھٹا دو گے، ایک شنبہ. واہ. اس کے بعد کیا رہے گا؟ فردہ پنجشنبے. 3 میں 2 جوڑو گے تب 5 بنے گا. فردہ تو کل ہے، ایک دن جڑے گا. پس فردہ کیا رہے گا؟ پس فردہ پنجشنبے است. محمد دیروز در کلاس. محمد دیروز در کلاس ہست. کیوں؟ کیا گیا؟ دیروز گزرے ہوئے کل کی بات ہے، بود آئے گا. اما امروز در کلاس کیا رہے گا؟ محمد دیروز در کلاس بود. اما امروز در کلاس کل کلاس میں تھا لیکن آج ہے. یہ اما جب آتا ہے تو اما 2 جملوں کے بیچ میں آتا ہے. جو بات پہلے والے جملے میں رہتی ہے اس کے اگین رہتی ہے بعد والے میں، یا جو ہمیشہ جو ہے 2 حکم کے بیچ میں ہوتا ہے اور دونوں حکم ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں. جب کل تھا کلاس میں تو آج نہیں ہے،
یہ رہے گا، یا کل نہیں تھا تو آج ہے. اسے کہ محمد دیرود در کلاس بود اما امروز در کلاس نیست. کیا آئے گا؟ نیست آئے گا. یا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں محمد دیروز در کلاس نبود، در کلاس میں، اما امروز در کلاس است. پورا موڈ خراب کر دیتے ہیں یار خدا کی. چلے گل فروشی، پھول کی دکان جہاں پھول بیچا جاتا ہے. ٹھیک، یہ متن ہے، متن کو غور سے پڑھنا. جتنے نئے کلمات آ رہے ہیں اس کا معنی ذہن نشین کیجئے، نیز عبارتوں کو ذہن میں بیٹھائیے، چونکہ متن ختم ہونے کے بعد جو سوالات ہوتے ہیں وہ اسی متن کے بارے میں ہی ہوتے ہیں. متن ذہن میں ہوگا تو سوالوں کا جواب آسانی سے دے سکتے ہیں آپ. گل فروشی یعنی پھول کی دکان جہاں پھول بکتا ہے. نزدیک خانه ما یک گل فروشی بزرگ است. ہمارے گھر کے پاس ایک بڑی پھول کی دکان ہے. نزدیک خانه ما، ہمارے گھر کے پاس یک گل فروشی بزرگ، ایک بڑی پھول کی دکان است ہے. در آن گل فروشی، اس پھول کی دکان میں گلہائے زیبا و رنگا رنگ وجود دارد. خوبصورت اور رنگ برنگ کے پھول موجود ہیں. دران گل فروشی، اس پھول کی دکان میں گلہائے زیبا، خوبصورت پھول، و رنگا رنگ، رنگا رنگ کا مطلب یعنی رنگ برنگے الگ الگ کلر کے، وجود دارد موجود ہے. مردم زیادی ہر روز، بہت سارے لوگ ہر دن. مردم یعنی لوگ، زیادی یعنی بہت سارے، زیادہ. مردم زیادی بہت سارے لوگ ہر روز ہر دن بین گل فروشی، اس پھول کی دکان پر میآیند آتے ہیں. و گلہائے گوناگون، اور الگ الگ طریقے کے پھول، مختلف قسم کے پھول، مانند رز، جیسے روز یعنی گلاب کا پھول، روز یعنی گلاب کا پھول. یاس، یہ بھی ایک پھول کا نام ہے. لالے، یہ بھی پھول کا نام ہے. نرگس، یہ بھی پھول کا نام ہے. شقائق، ایرانیوں کے پھول کے سارے نام ایسے ہیں جیسے لڑکیوں کے نام ہو، عورتوں کے نام ہو. روز، یاس، لالے، نرگس، شقائق، مریم، ہے نا. ہاں، مرد میں زیادی ہر روز، بہت سارے لوگ ہر دن بین گل فروشی میآیند، اس پھول کی دکان پر آتے ہیں. بگلہائے گوناگون، اور الگ الگ طرح کا پھول، جیسے کیا ہے، روز یعنی گلاب کا، یاس، لالا، نرگس، شقائق، مریم. انتخاب بھی کنند، انتخاب کرتے ہیں، چوز کرتے ہیں. ومی خرند، اور خریدتے ہیں. یہ سارے پھول ہیں یہاں پہ. اسی میں جو ہے شقائق ہے، مریم ہے، لالا ہے. ابھی نیچے سب دیا ہوا ہے، ابھی بتائیں گے، فی الحال مطلب پڑھ لیں. آنہا علاوہ بر خریدنے گل، آنہا یعنی وہ لوگ، علاوہ بر خریدنے گل، پھول خریدنے کے علاوہ، برائے خانہائے شان، اپنے گھروں کے لیے، بے مناسبت ہائے مختلف، مختلف مناسبتوں پر، مانند روز مادر، جیسے مادر ڈے، روز پدر، فادر ڈے، جشن تولد، برتھ ڈے، و ازدواج، اور میرج ڈے. یک شاخے یا یک دستے گل زیبا می خرند، ایک شاخے کہا جاتا ہے پھول کا، ایک کیا ہے، ایک پھول، ایک ڈالی میں جو ایک پھول ہوتا ہے
اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک شاخے یا ایک دستے گل. دستے گل کہا جاتا ہے گلدستے کو جس میں بہت سارے پھول ہوں. ٹھیک. شاخے یعنی ایک پھول ایک ڈالی کے ساتھ، اور دستے گل یعنی گلدستہ جس میں. ہاں تو کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ پھول خریدنے کے علاوہ اپنے گھروں کے لیے مختلف اور الگ الگ مناسبتوں کے اعتبار سے، جیسے مادر ڈے، فادر ڈے ہے نا، برتھ ڈے اور اینیورسری ڈے، پتہ نہیں کیا کیا کون کون ڈے ہے نا، سنڈے منڈے، ہاں ہر طریقے کا ڈے. ایک شاخے پھول کی ایک ڈالی یا ایک دستے گل زیبا یا خوبصورت پھولوں کا ایک گلدستہ میخرن خریدتے ہیں. وہ ہدیے می دہند، اور کیا کرتے ہیں؟ ہدیہ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں. در جہان صدہا گل برنگہائے زیبا و اسمہائے گونا گل وجود دارد. در جہان دنیا میں صدہا گل سینکڑوں پھول برنگہائے زیبا خوبصورت رنگوں کے ساتھ و اسمہائے گوناگون اور الگ الگ ناموں کے ساتھ وجود دارت پائے جاتے ہیں. دنیا میں سینکڑوں قسم کے پھول خوبصورت رنگوں اور الگ الگ ناموں کے ساتھ وجود دارت پائے جاتے ہیں. یکی از گلہائے زیبا و خوشبو، یکی از گلہائے زیبا خوبصورت پھولوں میں سے ایک کیا ہے؟ پھولوں میں سے ایک خوبصورت اور خوشبودار پھول در ایران، ایران میں گل محمدی، گل محمدی ایران کے خوبصورت اور خوشبودار پھولوں میں سے ایک پھول کیا ہے؟ پھول محمدی ہے، گل محمدی ہے، جس کا نام ہی ہے گل محمدی. از گل محمدی گلاب و عطر درست می کنند. کہہ رہے ہیں کہ پھول محمدی سے، گل محمدی سے گلاب اور عطر بنایا جاتا ہے. گل محمدی سے کیا بنایا جاتا ہے؟ گلاب اور عطر بناتے ہیں. مردم از عطر برائے خوشبو کردن بدن، کہہ رہے کہ لوگ عطر سے بدن کو خوشبو کرنے کے لیے وہ لباسہائے شان اور اپنے کپڑوں کو، وہ از گلاب اور گلاب سے برائے خوشبو کردن غذا کھانے کو خوشبودار بنانے کے لیے، بستنی و شیرینیہاں آئس کریم اور مٹھائیوں کو خوشبودار بنانے کے لیے استفادے میں کنن استعمال کرتے ہیں. عطر کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ جسم اور لباس کو خوشبودار بنانے کے لیے. گلاب کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ کھانے کو، مٹھائیوں کو اور آئس کریم وغیرہ کو خوشبودار بنانے کے لیے. وہی بتا رہے ہیں کہ اس گل محمدی گلاب و عطر درست بھی کنند، گل محمدی سے گلاب اور عطر بناتے ہیں، درست میں کنند بناتے ہیں. مردم از عطر برائے خوشبو کردن بدن و لباسہائے شان، کہہ رہے ہیں کہ لوگ اپنے بدن اور اپنے کپڑوں کو خوشبو کرنے کے لیے، خوشبودار بنانے کے لیے عطر کا، و از گلاب برائے خوشبو کردن غذا بستنی و شیرینیہا، اور کھانا، آئس کریم اور مٹھائیوں کو خوشبودار بنانے کے لیے گلاب کا استفادے میں کنن استعمال کرتے ہیں. خوشبو ترین گلاب ایران، کہنے کہ ایران کے گلاب میں جو سب سے زیادہ خوشبودار ہے، ایران کا سب سے زیادہ خوشبودار گلاب گلاب قمصر کاشان ہے. کیا ہے؟ گلاب قمصر کاشان ہے. پوری دنیا میں عرق گلاب یہ کاشان کا مشہور ہے.
خانہ کعبہ جب دھلا جاتا ہے تو یہیں کے گلاب کے پانی سے دھلا جاتا ہے. کاشان، ہاں، قم کا ایک شہر ہے، یا ایران کا ایک شہر ہے، قم سے تقریباً 150 کلومیٹر کے آس پاس. کہہ رہے ہیں کہ ایران کا سب سے زیادہ خوشبودار گلاب قمصر کاشان ہے کہ ہر سال با ان گلاب خانے کعبہ میں شوین، کہ ہر سال اسی گلاب سے یعنی اس کے گلاب کے پانی سے، ٹھیک، با ان گلاب، ہر سال اس گلاب سے خانہ کعبہ کو میشویند دھوتے ہیں، غسل دیتے ہیں. یہ ہو گیا آپ کے متن. ٹھیک، اب سوالات. مردم بچے مناسبت ہائی گل میخرن، مردم بے مناسبت ہائے گوناگون، مانند روز مادر، روز پدر، روز تولد، روز ازدواج، گل میخرن، یا یک شاخه یا یک دسته گل زیبا میخرن و هدیه میدن. مردم به چه مناسبت هایی گل میخرند، لوگ کن مناسبتوں پر پھول خریدتے ہیں. تو کہیں گے کہ مردم بے مناسبت ہائے مختلف یا گوناگون، مانند روز مادر، روز پدر، روز معلم، روز ازدواج، روز تولد، گل میخرند. از کدام گلاب درست میکنند، از کدام گلاب درست میکنند، کہہ رہے ہیں کہ کس پھول سے گلاب بنایا جاتا ہے. از گل محمدی، از گل محمدی گلاب درست میکنند، از گل محمدی گلاب درست میکنند. ہر سال با کدام گلاب خانہ کعبہ میشوین، ہر سال کس گلاب سے خانہ کعبہ کو دھویا جاتا ہے. تو کہنے ہر سال با گلاب قمصر کاشان، قمصر کاشان خانہ کعبہ میشوین. مردم از عطر و گلاب برای چه کارهایی استفاده می کنند، لوگ عطر اور گلاب کا کن کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں. مردم از عطر برای خوشبو کردن بدن و لباسها و از گلاب خوشبو کردن غذا و بستنی و شیرینی ها استفاده میکنند. یا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں مردم از عطر برای خوشبو کردن بدن و لباس استفاده میکنند و از گلاب برای خوشبو کردن غذا و بستنی و شیرینی ها استفاده میکنند. در کشور شما چه گلهایی وجود دارد، آپ کے ملک میں کون کون سے پھول پائے جاتے ہیں. در کشور ما گلہائے مختلف، گلہائے گوناگون وجود دارد. السلام علیکم آقا، بورڈ نظر نہیں آ رہا ہے. بورڈ پہ نہیں لکھ رہے ہیں. اچھا، ایسی آواز لگ رہی تھی جیسے بورڈ پر لکھ رہے ہیں. جی بورڈ آقا. پہ نہیں لکھا جا رہا ہے، یہ یہاں پہ متن ذکر ہے، متن پڑھ رہا ہے. ٹھیک. جی. در کشور شما چه گلہائی وجود دارد، آپ کے ملک میں کون کون سے پھول پائے جاتے ہیں. ہمارے ملک میں الگ الگ قسم کے، الگ الگ طریقے کے پھول پائے جاتے ہیں. اب گنائیے گا، مانند گل گیندا، کیا گئے، اڑہول کا پھول. اڑہول کا پھول کون کون جانتا ہے؟ رات کی رانی، چمیلی، کیا کیا. ہاں
چلو ہزاروں قسم کے ہیں. شما کدام گل را بیشتر دوست دارید؟ آپ کس پھول کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ شما کدام گل را، آپ کس پھول کو بیشتر دوست دارید، زیادہ پسند کرتے ہیں؟ من بیشتر گل گلاب را دوست دارم. روز کا روز. من گل روز را بیشتر دوست دارم. میں گلاب کا پھول زیادہ پسند کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ میں گل چمیلی را بیشتر دوست دارم، ہے نا. برات کی رانی، جس کو جو پسند ہے وہ یہاں آپ لے سکتا ہے. نمبر 7، در جشن ازدواج یا تولد دوستان چه چیزهایی هدیه میدهید؟ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے دوستوں کے برتھ ڈے پہ یا ان کی شادی کی سالگرہ پہ کیا چیزیں ہدیہ دیتے ہیں؟ کیا کریں؟ در جشن ازدواج یا تولد دوستمان چیزهای مختلف بخصوص دسته گل هدیه میدهیم. به ویژه یا به خصوص دسته گل هدیه میدهیم. چلیے یہ ہو گیا. اب آئیے یہ چلیں، یہ پہلے بھی بتایا جا چکا. باواجے یکی از کیا ہے؟ یکی از یعنی ان میں سے ایک. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے، اس سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. یعنی جب کئی چیز ہوتی ہیں ٹھیک، اور اس میں سے کسی ایک کو الگ کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کو الگ کرنے کے بعد بھی ابھی جو جس سے الگ کیا گیا ہے اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو یکی از یہ جو کلمہ ہے، اس کلمے کے بعد جو کلمہ آتا ہے وہ ہمیشہ جمع آتا ہے، وہ مفرد نہیں آئے گا. پہلا غلط ہو جائے گا. یکی از، باسی از، برخی از، گروہی از، جمعی از، جو اس طریقے کے کلمات ہوتے ہیں، ان کلمات کے بعد جو بھی کلمہ آتا ہے وہ بصورت جمع آتا ہے، مفرد نہیں آتا ہے. کیونکہ یکی از کا مطلب ہوتا ہے اس میں سے ایک. کس میں سے؟ وہ جو ابھی بعد میں آئے گا. جیسے یکی از کتابہا، کتابوں میں سے ایک. یکی از طلبہا، طالب علموں میں سے ایک. یکی از صندلیہا، کرسیوں میں سے ایک. یکی از درختان یا درختہا، درختوں میں سے ایک. تو یہ یاد رہے قانون، جب کہیں بھی یکی از آئے گا تو اس کے بعد جو بھی کلمہ آئے گا وہ جمع کی صورت میں آئے گا، اور پھر اس کا مطلب ہوگا ان میں سے ایک. اب وہ بعد میں کون سی چیز ہے؟ جو بھی چیز ہے. یکی از درختان تو اس کا مطلب درختوں میں سے ایک. یکی از مدرسہ یعنی مدرسوں میں سے. باباجے یکی از جملے بسازید، کہہ رہے ہیں کہ یکی از کلمے کے ذریعے جملہ بنائیے، یعنی یکی از کے ذریعے سے جملہ بنائیے. کیسے بنے گا؟ دیکھیں پہلے مثال. ماں کتاب فروشی خواندن، ماں کتاب فروشی خواندن، ماں کتاب فارسی خواندن، ماں کتاب فارسی خواندن. جملہ دیکھو کیسے بنایا. ما یکی از کتابہائے فارسی را، ما گیا جا تو ما یکی از کتابہائے فارسی را می خوانیم، ہم فارسی کتابوں میں سے ایک پڑھتے ہیں. یعنی فارسی کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں سے
ما یکی از کتاب ہے فارسی را میخانیم. دیکھیں اب یکی از کے بعد کتابہ آ گیا. اب یہ اگر کہیں گے کہ یکی از کتاب فارسی غلط ہو جائے گا. تو یاد رہے یہی قانون، بس اتنا ہی یاد کرنا ہے کہ جہاں کہیں بھی یکی از آئے گا اس کے بعد جو بھی کلمہ آئے گا وہ جمع آئے گا، مفرد نہیں. چلے فرزندم سیب خوردن. فرزندم یکی از سیب آئے ضروری نہیں ہے سیب آئے. سیب یکی از سیبہارا می خورد. فرزندم یکی از سیبہارا می خورد. میرا بیٹا سیب میں سے ایک سیب کھاتا. یعنی سیب بہت سارے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اگر آپ اس کو اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اضافے میں بھی کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں فرزندم یکی از سیبہائے قرمز، لال سیب میں سے. یکی از سیبہائے جعبے، سمجھ رہے ہیں، پیٹی کے سیب میں سے. یا خالی ایسی کہیں گے یکی از سیبہا. چلے احمد پنجرے باز کردن. احمد یکی از پنجرہارا. نہیں کہیں گے پنجرے، کیا کہیں گے؟ پنجرے. پنجرے ہاں پنجرہا. را باز می کلک. باز می کلک. احمد کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی کھولتا ہے. مریم کتاب ہدیے دادن. مریم یکی از کتابہارا ہدیے می دہد. ہدیے می دہد. مریم کتابوں میں سے ایک کتاب ہدیہ دیتی ہے. ماں کتاب فروشی رفتن. ماں یکی از کتاب فروشی ہے. ماں بے یکی از کتاب فروشی ہے بازار می رویم. کرے گا ہاں ہم بازار کی کتاب کی دکانوں میں سے ایک دکان پر جاتے ہیں. ماں بے آئے گا چونکہ رفتن ہے، رفتن بے کے ساتھ آتا ہے. ماں بے یکی از کتاب فروشی ہے محل. مدرسے، بازار، شہر، جو بھی آپ کہتے نہیں بھی کہو ایسی کہہ سکتے ہیں. ماں بے یکی از کتاب فروشی ہا می رویم. من پیراہن سفید پوشیدن. من یکی از پیراہن ہائے سفید را می پوشم. من یکی از پیراہن ہائے سفید را می پوشم. میں سفید کرتوں میں سے ایک کرتا پہنتا ہوں. پدرم فرودگاہ کار کردن. پدرم به یکی از فرودگاه کار می کند. پدرم به یکی از فرودگاه کار می کند. میرے والد ایئرپورٹوں میں سے ایک ایئرپورٹ پر. یا پدرم یکی از فرودگاہ تہران، دہلی کئی ہیں اس میں سے ایک تہران بھی ہے. چلے آخری، چلے بس یہیں رہنے دیں. ہاں ایسا ہے کہ کتنے درس ہوئے بابو؟ 11واں درس پورا ہو گیا ہے نا. چھٹے درس سے 11ویں درس تک، ٹھیک، شفاہی اور کتبی دونوں امتحان ہوگا. پورا ایک ایک کلمہ، ایک ایک حرف پڑھ کے آپ لوگ تیار ہو جائیے، آمادہ رہیے.